زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں انسانوں سے کہا تم میرے لیے دعا کرو، صرف ایک جگہ کہا ہے، وہ اذان کے بعد میرے لیے تم دعا کرو۔ نہ اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں یا اپنی نبی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس پہ سوال پیدا ہوگا ہمارے نبی کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ اللہ کا نظام یہی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے کہ قیامت کے دن مقام محمود، جو قیامت کا سب سے اونچا، قیامت کے دن کا سب سے اونچا منصب ہوگا، وہ کسی ایک نبی کو ملنے والا ہے، اور اس نبی کو ملے گا جس نبی کی امت نے اپنے نبی کے لیے زیادہ دعائیں کی ہوں گی۔ دراصل یہ علامت ہے کہ کس امت کو اپنی نبی سے کتنی محبت ہے، کس نبی کو اپنی امت سے کتنا تعلق ہے۔ لہذا ہر نبی اپنی امت سے کہتا رہا کہ میرے لیے تم دعا کرو، مجھے مقام محمود اللہ قیامت کے دن عطا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ تم میرے لیے مقام محمود ملنے کی دعا کرو، اس لیے ہم دعا کرتے کہتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کر دیجئے۔ تو گویا ہم اپنے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب هذه دعوت تامہ، یا اللہ یہ مکمل دعوت آ گئی، یعنی اذان، والصلاۃ القائمہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اب اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آت محمدا الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر دیں، والفضیلۃ، اونچا درجہ عطا کر دیں، وبعثہ مقام محمودہ، اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما دیں۔ تو اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا ہم نے۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں وارزقنا شفاعتہ، جب آپ ان کو مقام محمود عطا کریں گے تو ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جانی چاہیے۔ یہ دعا ہے، اور حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، حدیث کی اکثر کتابوں میں جہاں پر بھی اذان کا بیان ہوتا ہے وہاں یہ حدیث ضرور آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اذان پڑھنے والا اذان پڑھے اور اذان کے بعد تم یہ دعا پڑھو، تو جس آدمی نے یہ دعا پڑھی ہے اس کے لیے شفاعت کرنے کا مجھ پر حق ہے۔ حلت لہ شفاعتی من قال بعدما سمع النداء اللہم رب هذه دعوت تامہ، جس آدمی نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه دعوت تامہ، تو حلت لہ شفاعتی، اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ یہ ہے واجب ہے مجھ پر کہ اس کے حق میں شفاعت کروں، حق ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، اس کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں۔ تیسرا ترجمہ، میں نے ذمہ لیا ہے کہ ایسے انسان کے حق میں ضرور شفاعت کروں گا جو میرے لیے یہ دعا کرے گا۔ اس لیے محدثین میں سے بے شمار اور اولیاء میں سے بے شمار ایسے حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اذان کی آواز سنی اور پھر یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کبھی آتا کہ ہم نے کبھی اذان سنی اور دعا ہم نے نہیں پڑھی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جیسے کہ محدث کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے 55 سال مسجد میں امامت کی ہے، کبھی ایک دن سجدہ سہو کرنا پڑا۔ کیسا امام رہا ہوگا وہ، جس کو 55 سال کی نماز میں ایک مرتبہ بھی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ایسے امام بھی ہیں۔ تو غرض ہے کہ ایسے شخصیات وہ کہتے ہیں ہمیں زندگی میں یاد ہی نہیں ہے کبھی کہ ہم نے اذان کی آواز سنی ہو اور پھر ہم نے دعا نہ پڑھی ہو۔ اذان کی آواز نہیں سنی ہوگی تو دوسری بات ہو سکتی ہے، مثلا کسی جنگل میں ہے، وہاں اذان کی آواز نہیں سنی تو وہاں دعا نہیں پڑھی ہوگی۔ تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ لوگ بعض دفعہ کوتاہی اتنی ہوتی ہے کہ جو اذان پڑھنے والا وہ بھی دعا نہیں پڑھتا، اور مسجد میں موجود حضرات بھی دعا نہیں پڑھتے۔ یہ کوتاہی دور ہو جانی چاہیے۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو یاد کرنی چاہیے، اور یاد ہو تو پڑھنی چاہیے، اور پڑھتے ہوئے سستی بھی نہیں کرنی چاہیے، بے توجہی نہیں کرنی چاہیے، شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ اور کبھی شیطان ایک دھوکہ بھی دیتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اگر ہم دعا پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ ہم آفس میں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، اگر ہم آفس میں دعا پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ؟ اور اگر کہیں تو کہنے دیجیے، ہم اپنے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اس میں کیا شرمانا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دراصل شیطان دھوکہ دیتا ہے، لوگ کیا بنا۔ کبھی شیطان کہتا ہے اگر ہم زور سے پڑھیں گے لوگ کہیں گے ہم کو دکھلا رہا ہے۔ آپ کہیے ہاں میں دکھلا رہا ہوں، اس لیے دکھلا رہا ہوں تاکہ میں بھی پڑھوں تم بھی پڑھو۔
ریا ہر جگہ جرم نہیں ہے، کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں دکھلا کر کے عمل کرنا ہوتا ہے، دکھلا کر عمل کریں گے تاکہ نیتیں کریں، یہ بھی کرے گا اور کم سے کم احساس ہوگا۔ اور اگر اس کے دل میں خیال آیا، کیا ہم نے زور سے عمل کیا، اس کے دل میں خیال آیا یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اس نے جرم کیا، ہم نے نیکی کا کام کیا۔ اس نے جرم کیا کہ ہمارے متعلق بدظنی ذہن میں لائی، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں ریاکاری ہے نہیں، تو ہم نے دین پر عمل کیا، اس کے دل میں بدظنی آئے گی تو گناہ تو اس نے کر لیا۔ تو غرض یہ کہ شرمانا نہیں ہوتا ہے، فخر کے ساتھ پڑھنا، اور ایک یا دو مرتبہ جو ہی پڑھیں گے اس کے بعد یہ جو رکاوٹ ہے نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ بس فرض کیجئے ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک ادھر سے سامان لے رہا ہے، ادھر سے تول رہا ہے، ادھر سے بات کر رہا ہے، اتنے میں اذان ہم نے پڑھا اللہم رب هذه دعوت تامہ، یا تو وہ سب متوجہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی کہے گا یار بہت اچھا اس نے کی دعا پڑھی، کوئی کہے گا ہم کو دکھلا رہا ہے، یہ زیادہ دیندار بنے ہوتے۔ ٹھیک، کون کیا کہتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو اپنے نبی کے حکم پر عمل کیا، اور اس امید کے ساتھ عمل کیا کہ قیامت کے دن جب لسٹ بن رہی ہوگی، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دعا پڑھی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، تو میرا نام اس لسٹ میں آئے گا۔ اور اس بیچ میں ایک چیز اور بھی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے توقع ہے کہ میری امت اتنی زیادہ میرے لیے یہ دعا کرے گی کہ باقی کسی امت نے اپنی نبی کے حق میں اتنی دعا نہیں کی ہوگی۔ تو حضور کو تو ہم سے توقع ہے، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اس کو یاد بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ کوتاہی دور ہو جانی چاہیے کہ بے فائدہ میں جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، ہم پچھلے جمعے مدینہ طیبہ میں تھے، اذان جمعہ ہوئی، چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کر کے ریکارڈ کر رہے ہیں اذان، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص بھی نہ اذان کا جواب دے رہا ہے، اور اذان ختم ہونے بعد سارے دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ ہو گئی یا نہیں، ریکارڈنگ ہو گئی یا نہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں، اور جو عمل کرنا تھا وہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ ہم ہی لوگ ہیں وہاں، وہ تو دنیا بھر کے آئے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، وہی ہیں وہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو کرنا ہے اس کو تو کر نہیں رہے ہیں، اور جس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ شوق ہے، بے فائدہ شوق ہے یہ۔ اذان آپ نے ریکارڈ کر لی، پھر ملے گا کیا اس سے؟ اذان تو ہم روز سنتے ہیں اور سننی بھی چاہیے۔